بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال کی یہ گفتگو ہمارے ساتھ ہے۔ کل کے درس میں ہم نے سنا کہ دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا کو خوش کرنے کے لیے لوگ کیسے کیسے کام کرتے ہیں اور اپنے معیدین اور اپنے فالورز کو لے کر بہت ہی فخر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن آج جو چیز میرے اور آپ کے سامنے ہے وہ یہ کہ بھلے میں ہوں یا آپ، مجھے اور آپ کو دو باتوں کا اختیار دیا جائے، آپشن دیا جائے کہ دو باتیں ہیں، اس میں سے کون سی بات آپ پسند کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بات کو میرے مومن بھائی اور مومنات بندیاں غور سے سنیں۔ اگر مجھے اور آپ کو کسی دو باتوں کا اختیار دیا جائے، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کو خوش کریں بھلے لوگ ناراض ہو جائیں، یہ ایک آپشن ہے، ایک بات ہے، ایک اختیار ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو خوش کریں اور اللہ کو ناراض کریں۔ تو ہم کون سی بات پسند کریں گے؟ کہ اللہ راضی رہے، لوگ ناراض ہو جائیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن لوگ راضی ہو جائیں، اللہ ناراض ہو جائے تو ہمیشہ ہمارا وتیرہ یہ ہوگا، ہماری رائے یہ ہوگی، ہمارا فیصلہ یہ ہوگا کہ ہم اللہ کی رضامندی کو آگے کریں گے لوگوں کی رضامندی پر، اور ہرگز ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کریں۔ صحابہ کرام کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مشہور صحابی ہیں خبیب بن عدی، جن کو مکے کے لوگ قید کر کے لے گئے۔ صبح صبح سارے مکے والے اس میدان میں جمع ہوئے جہاں خبیب بن عدی بالکل نہتے اور جنہیں تیروں سے نشانہ بنانے کے لیے کھڑا کیا گیا تھا۔ اس وقت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ نے اس وقت یہ اشعار کہے تھے: وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي۔ مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے کہ میں جب اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، یعنی جب مجھے اللہ کے راستے میں قتل کیا جا رہا ہے تو مجھے اس سے بڑھ کر کیا چاہیے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ کہا کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہوں، عَلَىٰ أَيِّ شِقٍ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي، اب کس جانب میری لاش گرتی ہے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں جیتا ہے، اسے اس بات کی رتی برابر فکر نہیں ہوتی کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے۔ جیسے آپ نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا نام سنا ہوگا، مشہور جلیل القدر عالم۔ وہ کہتے ہیں جب ان کو لوگوں نے جیل میں قید کر دیا، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بڑے بڑے علماء اگر اس وقت کے فرما رواؤں، بادشاہوں، حکومت چلانے والوں کے خلاف فتویٰ دیتے تھے تو ان علماء کو جیلوں میں بند کر دیا جاتا تھا۔ بہت سارے علماء بند ہوئے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیل میں بند کر دیے گئے، اور امام احمد رحمہ اللہ جیل میں بند کر دیے گئے۔ ویسے ہی ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیل میں بند ہوئے۔ تو اس وقت ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو باتیں کہیں، اس کو غور سے سنیے
اپنے ایمان کو تر و تازہ کیجئے۔ آج تو میں اور آپ بس ایک طرح کا یہ کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بس اسلام کا ایک آسان نسخہ ہمارے لیے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں نہ قربانیاں ہیں، نہ جد و جہد ہے، نہ مشقتیں ہیں، نہ آزمائشیں ہیں، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ کی نعمتوں میں ہم جی رہے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما یصنع اعدائی بی، میرے دشمن میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، مجھے کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انا جنتی و بستانی فی صدری، ارے میری جنت اور میرے جنت کے باغیچات تو میرے سینے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم دیا تھا، فتاوی ابن تیمیہ اتنی ساری مجلدیں انہوں نے لکھی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ارے میری جنت میرے ساتھ ہے۔ جس عالم کے ساتھ اس کا علم ہوتا ہے اس کی جنت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ان رحت فہی معی لا تفارقنی، میں جہاں جاتا ہوں میری جنت میرے ساتھ ہوتی ہے، اگر میں جیل میں رہوں تب بھی، اگر باہر جاؤں تب بھی میری جنت، جنت کے باغیچے، میرا علم، میری معرفت میرے ساتھ ہے، میرے سینے میں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی ہمیشہ اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرے، بھلے لوگ ناراض ہو جائیں اس کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں المحبوس من حبس قلبه عن ربه تبارک و تعالی، قیدی وہ ہے جو اللہ سے اپنے دل کو قید کر لیتا ہے، اور آزاد وہ ہے جو اپنے نفس کے شکنجے سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے، کہ اس کا نفس اسے قید میں سموئے رکھتا ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جس جیل میں قید خانے میں ڈالا گیا تھا وہ محبس القلعہ، یعنی وہ مشہور تھا قلعہ کے نام سے، وہ بڑا سا قلعہ تھا جہاں قید خانہ بنا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں لو بدلت ملء هذه القلعہ ذهبا ما عدل عندي شکر هذه النعمہ، مجھے یہاں لا کر جو قید کر دیا گیا ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر اس جیل کے برابر سونا بھی میں خرچ کروں تو یہ نعمت میں نہیں پا سکوں گا۔ تو مومن وہ ہوتا ہے جو ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت تلاش کر ہی لیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ صبر، یہ عزیمت، یہ شکر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو کیسے حاصل ہوئی؟ وہ مضبوط ایمان تھا، وہ رب کی پہچان تھی، وہ دل کی صحیح کیفیت تھی جس سے وہ لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، یعنی لوگوں کی ناراضگی، لوگوں کی خوشی ان کے نگاہوں میں کسی چیز کی وقعت نہیں تھی، وہ تو بس اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جب ان کو جیل میں ڈالا گیا، ایسے جیل میں رکھا گیا جہاں لوگ آتے بھی نہیں تھے، بالکل ویران جیل میں، اور کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ ان کے پاس سے قلم اور پیپر چھین لیے گئے، کہ ان کے پاس پیپر اور قلم ہوتا ہے تو یہ کتابیں لکھتے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو پھر کیا کیا، یہ دیواروں پہ لکھا کرتے تھے، دیواروں پر لکھا کرتے تھے، وہ جو کوئلہ ہوتا تھا، کوئلے سے دیواروں پر لکھتے، ان کے شاگرد آتے اور دیواروں پر سے جو استاد کا لکھا ہوا لکھ کر پڑھ کر چلے جاتے۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوئی جب ان سے پیپر اور قلم چھین لیے گئے۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ چلو ان کو اور ایک جیل میں منتقل کرتے ہیں، ایک ایسے جیل میں ان کو ڈالا گیا جہاں بڑے بڑے مجرم رہتے تھے، اور وہ سارا جیل ان کے جانے کی وجہ سے عبادت خانہ بن گیا، علم کا گہوارہ بن گیا۔ اور جب حکومت وقت نے دیکھا کہ یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سارے جیل کی کیفیت کو بدل دیں گے، ان سارے لوگوں کو اپنا بنا لیں گے، تو انہوں نے ان کو جیل سے نکال دیا۔ تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ یہ اخلاص ہے، آدمی اللہ کے لیے کرتا ہے تو ساری کائنات اس کے لیے بدل دی جاتی ہے،
اسے اس بات کی مطلق فکر نہیں ہوتی کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ آج ہی آپ اپنے دل میں ارادہ کر لیجئے، آپ کو مجھے جو کچھ بھی کرنا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، میں نہیں سوچوں گا۔ آپ مت سوچیں کہ لوگ کیا فیل کریں گے، لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا سمجھتے ہوں گے۔ نہیں، لوگوں کی مجھے اور آپ کو پرواہ کرنے کی مطلق ضرورت نہیں ہے، اللہ رب ذوالجلال کو خوش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔